آج میں اس پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہوں میں بھارتیوں سے بھی ہم 100 سال پیچھے ہیں. کیا بات ہے, ان کے جینیٹکس بھی ہم سے ڈیفرنٹ ہے یا 76 سال کے اندر اندر ہمارے جینیٹکس چینج ہو چکے ہیں؟ پاکستان کے اندر اس وقت اجے بنگا کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ ہو از اجے بنگا؟ اجے بنگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھتے ہیں فور کارنرز وتھ تارڑ. میں ہوں شازیہ نیّر, میرے ساتھ ساجد طارق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ساجد صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. وعلیکم السلام, تھینک یو شازیہ. ساجد صاحب, میں سٹارٹ کروں گی جیل بھرو تحریک سے. ہم لوگوں نے پورا ہفتہ دیکھا کہ کس طرح سے جیل بھرو تحریک میں فوٹو شوٹ کروائے گئے, پولیس وین پہ چڑھتے تھے, تصویریں بنواتے تھے اور نکل جاتے تھے. اور جو 2-3 رہنما گرفتار ہوئے جس میں اسد عمر صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب, تو ان کے اہل خانہ نے اسی روز ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کہ ان کو تلاش کیا جائے, انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا ہے. جیل بھرو تحریک کی اس بری طرح ناکامی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تحریکیں ایسے چلتی ہیں؟ دیکھیں, جیل بھرو تحریک جو ہے, ایک تو وہ ناکامی کے بعد اب تو بلکہ خان صاحب وہاں سے اسلام آباد شفٹ ہونے کے بارے میں اس وقت سوچ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیز اس کے بارے میں ماضی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب قومیں تباہی کی طرف جاتی ہیں تو اس وقت ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے. اس کی سب سے جو پہلا مثال میں دوں گا وہ ہمارے رویداد خان صاحب ہیں, بہت بڑے پرانے بیوروکریٹ ہیں. ان کے بارے میں یہ تھی بات, انہوں نے کہی کہ جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو وہ جب جی ایچ کیو گئے تو جب وہاں پہ سرنڈر کا ڈرافٹ جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا تو جھگڑا یہ ہو رہا تھا لوگوں میں کہ اس لیٹر کے اوپر پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم لکھا جائے یا ڈھاکہ سٹینڈرڈ بنگلہ دیش سٹینڈرڈ ٹائم لکھا جائے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت ہلاکو خان جب بغداد پہ حملہ کر رہے تھے تو وہاں کے مولوی حضرات جو تھے وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے. اس کے بعد جب نپولین پیٹرزبرگ پر حملہ کرنے والے تھے تو وہاں کے زار جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ شکار پہ جانا ہے, آج وہاں پہ ریچھ ماریں یا رینڈیئر کو ماریں, اور پھر اس کو مارنے کے بعد اس کے چمڑے کی جیکٹ بنوائی جائے یا پینٹ بنوائی جائے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کے غرناطہ میں جب آخری ابو عبداللہ کا جو تھا اقتدار ختم ہو رہا تھا تو وہ مراکشی بھیڑ کے بارے میں وہاں پہ ڈسکشن چل رہی تھی, اور وہاں کے مسلمان جو تھے وہ شیعہ لوگوں کو کافر قرار دینے کے لیے جو بحث کر رہے تھے. آج بالکل وہی حالات ہیں بالکل پاکستان کے. پاکستان کو پیسہ چاہیے, انڈسٹری چاہیے, ایکسپورٹ امپورٹ چاہیے, اس کے بارے میں کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب تو بلکہ آج تو ایک لطیفہ بنا جیل بھرو کے بعد, میں ایک ساتھ لطیفہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب نئی اسٹریٹجی پہ جائیں گے, لیکن نئی اسٹریٹجی کے بعد, نئی اسٹریٹجی سے پہلے ذرا میں بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کا کانفیڈنس کتنا ہے, خان صاحب کس طریقے سے اداروں کو ڈیل کرتے ہیں. خان صاحب کی آج پیشی تھی اسلام آباد ایک کیس میں, وہاں پہ ایک محسن رانجھا صاحب ہیں, ان کے اوپر انہوں نے کیس کیا تھا, اور وہ کیس آج جج اسلام آباد کے ظفر صاحب ہیں, ان کے عدالت کے اندر تھا, اور وہاں پہ بابر ایوان صاحب پیش ہوئے عمران خان صاحب کو کی نمائندگی کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہاں پہ جو ایسی ریکویسٹ کی ہے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کل F11 میں بینکنگ کورٹ میں پیش ہونا ہے, تو آپ وہاں کیوں نہیں آئے خان صاحب سے پہلے. جی 11 میں. تو در حقیقت یہ ویلیو ہے خان صاحب کی نظر میں. اور اس کے بعد وہ ظفر صاحب جو ہیں, جو سیشن جج ہے, ایڈیشنل سیشن جج, انہوں نے کہا میری زندگی میں آج تک اس طرح کی ریکویسٹ مجھ سے نہیں کی گئی. تو در حقیقت آج پاکستان کہ آج نے آپ نے سپریم کورٹ کی حالت دیکھی ہے کہ 4 جج ہیں, انہوں نے وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے. اور اس کے ساتھ میں بلکہ ایک اور چیز کو ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی اس وقت سپریم کورٹ میں 55,000 سے زیادہ پینڈنگ کیسز پڑے ہیں, 2 لاکھ سے زیادہ ہائی کورٹس کے جو ہیں کیسز وہ پینڈنگ پڑے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ سارے کے سارے جج جو ہیں یہ صرف پولیٹیکل کیسز کو ہی ڈیل کرنے کو پسند کرتے ہیں. ان کو لاہور ہائی کورٹ دیکھی جائے تو سارا دن جج بیٹھ کے عدالتیں کھول کے, جس طرح فروٹ کی دکانیں ہوتی ہیں, سارا دن بیٹھ کے خان صاحب کا انتظار کرتے تھے خان صاحب آ جائیں وہاں پہ. اور اب جو ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ کی حالت یہی ہے.
मैं आगे चल के बल्कि बात करना चाहूंगा कि कई ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर भी सोयो मोटो होना चाहिए अगर कोई कौमियत हो, कोई लोगों का दर्द हो। क्योंकि आज मैं 2 आर्टिकल्स के बारे में बात करना चाहूंगा आगे चल के, तो फिर जब प्रोग्राम आगे आप चलाते हैं अगले क्वेश्चन के बाद तो उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन जेल भरो, मातम मारो, कौम जलाओ, पाकिस्तान तबाह करो, जो कुछ करो, यही कुछ हो रहा है। किसी की ये तवज्जो नहीं है कि पाकिस्तान को डिजिटाइज किया जाए, लोगों को, बच्चों को, लोगों ने तो जो करना था कर लिया, बच्चों को इंग्लिश और मैथ की तालीम दी जाए। और मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो आपके फैसले करने वाले हैं, आपकी तालीम, आपके इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश टीवी चैनल मौजूद नहीं है और आपको जिहाद की तरकीब देने वाले सब इनके अपने बच्चे लंदन में हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके बच्चे जिहाद करें, सिर्फ उर्दू के ऊपर रहें और कोई दूसरी तालीम हासिल ना करें, और उनके बच्चे नस्ल दर नस्ल आपके ऊपर हुक्मरानी करें। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ए लेवल, ओ लेवल करने वाले, एच सोनियन, कराची ग्रामर स्कूल, हसन अब्दालियन, ये मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, सिर्फ पाकिस्तान को रूल वही कर रहे हैं और उसमें से मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी वो ब्रिटिश एजेंटों के पड़पोते और दोते हैं। और दूसरे, मुझे सख्त अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, हमारे असातिज़ा, पटवारी, हमारे जो मेलमैन, दुकानदार, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जब CSS कर जाते हैं फिर वो पाकिस्तान से बदले लेते हैं। पता नहीं किस बात के बदले लेते हैं। इनको लंदन और अमेरिका, पाकिस्तान के खर्चे पे पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, वो अपना दिल और जान यहीं छोड़ जाते हैं, सिर्फ जिस्म लेके वापस जाते हैं और फिर इसी तरह जाके लोगों का खून चूस कर अपने बच्चों को इन्हीं यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं वापस। लेकिन किसी को कोई अपनी लेगेसी का शौक नहीं है, अपने नाम का कोई उनको लिहाज नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, इस वक्त सिर्फ 2 किस्म का तबका है जो पाकिस्तान को लूट रहा है, जो खा रहा है, उजाड़ रहा है। एक वो ब्रिटिश एजेंटों के दोते पोते हैं और दूसरे ये जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से जो CSS करके आते हैं, पता नहीं पाकिस्तान से किस चीज का बदला ले। ये मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है। साजिद साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के हवाले से बात की कि 4 जजेस ने अपने आप को अलग कर लिया। मैं उसी के ऊपर बात करना चाहती थी कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया, उसमें से 4 लोग निकल चुके हैं मुबैना तौर पर, जो मुतनाज़ा जजेस थे जिनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात किए गए कि इससे कबल जिन जजेस पे एतराज होता था वो बेंच का हिस्सा नहीं बनते थे, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को अलग नहीं किया। लेकिन अब ये खबर सामने आ गई है कि उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और एक लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज पर सो मोटो लिया गया है। हम देखते आए हैं कि एक लंबे अरसे से सो मोटो लेने की रिवायत खत्म हो चुकी थी, चाहे मुल्क के हालात कैसे भी हों, लेकिन जजेस सो मोटो नहीं लेते थे। आखिरी सो मोटो जो है वो कई साल पहले लिया गया था और उसके बाद से लेकर अभी तक जो सो मोटो है उसकी रिवायत तकरीबन खत्म हो चुकी थी और ये एक अब सो मोटो लिया गया है, वो भी आइन की तशरीह करने के लिए। आप इस तमाम तर अदलिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो देखा जाए तो आपकी जुडिशरी डिवाइडेड है और दूसरा जिस तरीके से आपका हर इदारा इस वक्त डिवाइडेड है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा एक डिवाइडेड है। आप इस वक्त, मैं अदलिया के अंदर भी जो लोग हैं वो PTI सिंपथाइजर हैं। उसकी वजह ये है कि नून लीग ने बाकायदा लिख कर और दूसरी पार्टियों ने कुछ जजों के ऊपर अदम एतमाद का उन्होंने रिटर्न कह दिया है कि इन लोगों को शामिल ना किया जाए। कुछ जजेस खुद छोड़ के जा चुके हैं। तो हकीकत अगर देखा जाए तो आज मेरा ये क्वेश्चन ये है कि फैसला जिस तरह का भी आएगा उस फैसले को मानेगा कौन। बात यहां पे आती कि उस फैसले का इतलाक किस तरह, लोगों को अदालतों से पे, क्या पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको एतमाद अदालतों पे है क्या? मैं जिस तरह पहले आपको कहा कि इतने ज्यादा केसेस मौजूद हैं कि सिर्फ इन्हीं केसों के ऊपर सोयो मोटो लिया जाना चाहिए था। और मैंने जिस तरह आपको कहा कि लाहौर हाई कोर्ट किस तरह सुबह से लेकर शाम तक वो खोल के इमरान खान का इंतजार करते रहते थे और वो जमानत पार्क में बैठे रहते थे, वो कहते थे मैंने नहीं रहना। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त, अगर मैंने जिस तरह आपको बताया, इकानमी आपका प्रॉब्लम है, करप्शन आपका प्रॉब्लम है। इस वक्त करप्शन के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैंने अगले दिन सलीम साफी साहब का एक इंटरव्यू और आर्टिकल पढ़ा है सूबा सरहद के हवाले से कि वहां पे इस वक्त जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो अजीज हैं, जो गवर्नर हैं,
وہ کس طریقے سے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ بیوروکریسی میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور کئی چیزوں پہ ہو رہی ہے. وہ ان کا انٹرویو اور آرٹیکل پڑھنے والا تھا. تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپ کے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ کرپشن ہے اور لوگوں کا پیسہ لے کے باہر بھاگنے کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اس وقت آپ نے چائنا سے پیسے لیے ہیں $70 ملین, لیکن اس سے آپ کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے؟ مجھے تو نہیں امید, کیونکہ یہ IMF کا پروگرام بھی آپ کا 23واں پروگرام ہے, کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے. جو پچھلے پروگرام ہے وہ کہاں گئے؟ اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں جس طریقے سے میں مسلسل پڑھ رہا ہوں, اب لوگ کروڑوں کی کرپشن نہیں کر رہے ہیں, اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں. اگر 21-22 گریڈ کے افسر کی بچی کی شادی کے اوپر 1 ارب اور 20 کروڑ سلامیاں اکٹھی ہو سکتی ہیں جیولری اور گاڑیوں کے علاوہ, تو پھر آپ اندازہ لا لیں کہ کرپشن کے حالات کیا ہیں. اور میں انہی لوگوں کے بارے نہیں, اس میں شازیہ یہ بات کرنا اشارہ اس طرف دوں گا, یہ وہی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگوں کے بچے ہیں جو CSS کر کے آتے ہیں اور پھر سیاستدانوں کے ساتھ مل کے ڈاکے مارتے ہیں. اور اس کے بارے میں کئی جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے انہوں نے اشارے بھی کیے ہیں مبینہ طور پہ, کہ الزام لگایا ہے انہوں نے کہ یہ ہمارے عثمان بزدار صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ ان کی بچیاں تھیں. اور آج کل ایک اور رواج ہے پاکستان کے اندر کہ جب ایک افسر اپنے پورے پیک پر ہوتا ہے یا کیسی خاص پوزیشن پہ ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے صرف اسی وجہ سے, اور پھر ٹھیکیدار سارے جو مل کے اس کو 5-5, 10-10 کروڑ دے کے 50-50 کروڑ بناتے ہیں. یہ ایک عام رواج ہے اس وقت. لیکن یہ پاکستان سے بدلے لیے جا رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں کس چیز کے بدلے لیے جا رہے ہیں, مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, 76 سال سے یہی ہو رہا ہے. آپ ایک دن میں اس پوزیشن پہ نہیں پہنچے ہیں, آپ کو بہت ٹائم لگا ہے, لیکن میرے خیال میں آخری کس چل رہی. ساجد صاحب, ججز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. امریکن ایک جج ہے, میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی, کیونکہ جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم پوری دنیا کے ججز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. امریکہ کے ایک جج ہیں فرینک کیپریو کے نام سے, جو کہ بہت زیادہ فیمس رہے. ان کے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بڑے مطلب وہ بہت پاپولر جج تھے, جج ہیں جن کے بارے میں ہر جگہ پہ بہت اچھی سوچ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں ہمیں کوئی ایسا کیس نہیں ملا کہ جن کی مثالیں دی جاتی ہوں, جنہوں نے سوسائٹی بلڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہو. اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس کے بارے میں یہ کہوں گا میں, جسٹس لا اینڈ آرڈر کے بغیر سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی, آگے چل نہیں سکتی. بلکہ اس کے ساتھ تو میں تو ونسٹن چرچل کی بات کروں گا. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب کسی نے ان سے پوچھا تھا, جب جرمن طیارے اوپر حملہ کر رہے تھے لندن پہ, تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ ہاؤ دا انگلینڈ از ڈوئنگ, تو انہوں نے کہا تھا کہ عدالتیں کیسے چل رہی ہیں, اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو انگلینڈ ہمارا کہیں نہیں جائے گا. تو عدالت دیکھیں, ایک کسی کو انصاف دینا ایک مقدس چیز ہوتی ہے, بڑا سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں کیا کریں. اور بلکہ دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس پاکستان کے بارے میں یہ آپ کلیم کرتے ہیں, یہ کلمے کے ساتھ بنا تھا. اگلے دن کسی نے کہا تھا کہ یہ سعودی عربیہ بھی کلمے کے ساتھ ہے. کیا واقعی وہاں پہ انصاف ہو رہا ہے عدالتوں میں؟ تو پھر اس کے بارے میں آگے چل کے بلکہ میں ابھی سے اسی کی بات پہ کرنا چاہوں گا. ابصار عالم صاحب کا آرٹیکل جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, اس میں دو لوگوں کے نام ہیں, شازیہ نجف اور معصومہ, لندن بیس ہے. اور وہ آرٹیکل آ چکا ہے باہر, تو اس کے بارے میں کچھ جج آپ کا کیا حال میں سوئے موٹو ایکشن لے گا؟ میں اس کا تھوڑی تفصیلی بتانا چاہتا ہوں. ابصار عالم صاحب کا آرٹیکل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ اس کو آج پڑھے. انہوں نے پاکستانی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اس کو ہلا کے رکھ دیا. اب ان کا یہ نجف صاحب اور معصومہ کون ہے, میں یہ بتانا چاہوں گا. ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے جو اسلام آباد کے اندر, اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو پھر اس کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے, ادارے لے کے جاتے ہیں, اور پھر اس کو کسی سیف ہاؤس کی بیسمنٹ میں رکھ کے اس کے سسر کو, جو کہ جن کے نام تھی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی, تو ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو مار کے ان کے سامنے کچھ کاغذات رکھے جاتے ہیں کہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی 50% ایک آدمی جس کا نام نجف ہے اس کو ٹرانسفر کی جائے, اور دوسری 50% ایک عورت کا نام ہے معصومہ, وہ لندن میں رہتی تھی, ان کے نام ٹرانسفر کیا جائے. پھر اسی کے بعد اسی آرٹیکل کے اندر انہوں نے لکھا کس طریقے سے 4 ٹی وی چینل تھے ایک آدمی کے پاکستان کے اندر, اس کو اغوا کیا گیا اور مار کے 8 کروڑ تاوان لے کر اس کو چھوڑا گیا. اور آج انہوں نے سوالیہ نشان اٹھا دیا اداروں کے بارے میں.
کہ یہ اداروں کی ملی بھگت کے ساتھ سارا کچھ ہوتا رہا اسلام آباد کے اندر، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سار عالم صاحب کی اس بات پہ کوئی سوئے موٹو ایکشن لے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے 22 کروڑ لوگوں کے لیے۔ اسی کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا عدالتوں میں، کیا آپ کے جج صرف سیاست عمران خان کے پرابلمز کو سالو کرنا یا نون لیگ کے پرابلمز کو سالو کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہے، اور دوسرے کسی پاکستانی 22 کروڑ لوگوں کو انصاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یہ میرا ایک اوپن کویسچن۔ ساجد صاحب، ہماری نظر سے ایسے بہت سارے کیسز گزرے ہیں کہ ان کیسز کا فیصلہ اس وقت آیا جب انصاف لینے والے جو متاثرین تھے وہ قبروں میں جا چکے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے فیصلے آ رہے تھے۔ ایسے بہت سارے کیسز سپریم کورٹ میں ہمیں نظر آئے۔ تو ایک عام آدمی کیا اپنے انصاف کے لیے ساری زندگی انتظار کرتا رہ جائے گا؟ نہیں، اس میں شازیہ یہ جو نجب صاحب ہیں، یہ نجب صاحب اور معصومہ کا کیس ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا، وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں وہ ان کو نچلی عدالتوں نے بری کر دیا، لیکن وہ بھی انصاف کی فائلیں اٹھاتے اٹھاتے پورے ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو پورا پاکستان ہی نجف اور معصومہ کی ایک جائیداد بن چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ آپ کا نمبر جو انٹرنیشنل جو سروے تھا اس میں سے 140 میں سے 129 ہے آپ کا نمبر، کیا وہ غلط ہے؟ کسی نے چیلنج کیا اس رینکنگ کو، اس نمبر کو؟ میرے خیال میں آج کے حساب سے اگر کیا جائے تو اس سے بھی آگے ہوگا، یا آنے والے سالوں میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا، میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ جو اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، رینسم پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ جعلی ان کے سیل کے پیپر بنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کون ایکشن لے گا؟ کوئی جج یا کوئی ادارہ لے رہا ہے یا لینے میں انٹرسٹڈ ہے؟ یہ اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے آگے۔ اچھا ساجد صاحب، اب سار عالم صاحب کے حوالے سے تم نے بات کر لی، وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی آپ بات کیجیے۔ ہاں، میں بلکہ ان کے ساتھ ایک اور دوسرا آرٹیکل ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، وہ بھی بات کرتے ہیں اس پہ۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت بڑا الزام لگایا کہ چوری پرویز لائی نے انکشاف کیا تھا کہ کسی شادی میں تھے وہ، اور ان کے حلقے کا کوئی بندہ وہاں پہ اسلامیہ اکٹھی کر رہا تھا، تو اس بندے نے ان کو بتایا کہ ابھی تک اس شادی میں 72 کروڑ روپے کی اسلامیہ اکٹھی ہو چکی ہیں، اور انہی صاحب جن کی جو کوئی تقریباً 21-22 گریڈ کے افسر ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کی دوسری بچی کی شادی پہ 1 ارب 20 کروڑ کی اسلامیہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور گاڑیاں اور جیولری ابھی الگ ہیں۔ تو ایک تو وہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک اوپن کویسچن تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اس پہ کوئی کسی نے ایکشن لیا؟ کسی ادارے کو کوئی پریشانی ہوئی ہو؟ کسی جج کو پریشانی ہوئی ہو؟ ابھی تک تو نہیں کچھ بھی آیا، اور وہ سرو ہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہے، وہ ابھی سرو کر رہا ہے۔ ایک تو وہ کویسچن تھا۔ دوسرا آج آرٹیکل بہت اچھا لکھا ہے حامد میر صاحب نے۔ حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، گوانتانامو بے سے 2 بھائی 20 سال کے بعد، 20 سال سے زیادہ عرصے کے بعد رہا ہو کر گئے ہیں۔ ایک کا نام ہے محمد احمد غلام ربانی، اور دوسرے کا نام ہے عبد الرحیم غلام ربانی۔ آج انہوں نے کہا کہ وہ ایک چھوٹی جیل سے آج بڑی جیل میں آ گئے ہیں، اور وہ چھوٹی جیل سے مراد یہ تھا کہ گوانتانامو بے سے تو رہا ہو گئے ہیں، لیکن اب IMF کی جیل میں پھنس گئے ہیں پاکستان کے بارے میں، جہاں پہ نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ انصاف ہے، نہ کچھ ہے۔ میں اس بارے میں تو پاکستان کے بارے میں نے اس پہ تو زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ احمد ربانی اور غلام ربانی، ان کو پرویز مشرف دور میں $5,000 کے عوض بیچا گیا تھا، اور آج ان کو بغیر کسی چارجز کے رہا کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ امریکن یا برٹش ہوتے، مجھے پتا ہے ایک پاکستانی مسلمان جو برٹش تھے، جب ان کو رہا کیا گیا تھا تو انہوں نے $ملینز ان سے لیے تھے ناجائز ان کو جیل میں رکھنے کے لیے۔ آج ان کو صرف یہی سزا مل رہی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ غلام محمد ربانی کس عدالت میں جا کے اپنی زندگی کے 20 سال مانگے؟ اور دوسرا میں یہ کہوں گا، ایک تو ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائی کسی نے؟ میں ذاتی طور پر عافیہ صدیقی کے حوالے سے کئی راز اپنے سینے میں لے کے دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پیریڈ کے اندر میں بھی انٹرسٹ رکھتا تھا کہ عافیہ صدیقی کو رہائی ملے، کیونکہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو صرف اس چیز کی سزا ملتی ہے کہ وہ پاکستانی ہے۔
ना इनके लिए कोई आवाज उठाता है, ना इनके लिए कोई दाद रसी की जाती है, ना इनके लिए किसी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी अगर आज अमेरिकन या ब्रिटिश होता तो ये मिलियंस बिलियंस डॉलर लेता कि मुझे 20 साल जेल में क्यों रखा गया, क्योंकि उसकी स्टोरी क्या है, मैं वो स्टोरी बताना चाहता हूँ। जी जी अमेरिका को उस वक्त एक आदमी चाहिए था जिसका नाम हसन गुल था। हसन गुल जो है अरबी फ्लुएंट बोलता था, और उसके बारे में अमेरिकन ये समझते थे कि ये उसामा बिन लादेन के लेटर जो है वो लेकर ज़रकावी साहब को देता है। तो जब वो पाकिस्तान गए तो हसन गुल उनको वहां पे नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी जो कि एक रिक्शा ड्राइवर था, उसको सजा इस चीज की मिली कि वो अरबी बोलता था। उसको पकड़ा गया और उसको अमेरिका के हाथों भेज दिया गया। उसको पहले अफगानिस्तान ले जाके वहां पे जुल्म करते रहे, फिर यहां ला के उसको गुटानामो बे में डाल दिया, और वो 20-22 साल यहीं रहा। अब उस पर मैं बताना चाहूंगा कि किस वजह से उसके इश्यूज पर, किस वजह से पता चलता है कि अमेरिकन देवर रॉन्ग। उन्हें हसन गुल नामी आदमी जो है 2004 में इराकी कुर्दिस्तान में उनको मिल जाता है, पकड़ लेते हैं उसको पकड़कर 2 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2007 में उसको 2 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाकिस्तान को दे दिया जाता है। पाकिस्तानी मजीद इन्वेस्टिगेशन करके 2007 में उसको रिहा कर देते हैं, और उसके बाद वो किसी ड्रोन के हमले में वो हलाक हो जाता है। लेकिन हसन गुल को ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसके बदले मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी और उसके भाई अब्दुल रहीम गुलाम रब्बानी को सिर्फ इस चीज की सजा दी गई कि पाकिस्तानी और अरबी बोलते थे। आज कोई उनके लिए आवाज उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। किसी को फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। दूसरी आखिरी बात इसके साथ मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि आज एक दुख की बात है कि इटली के पास एक किश्ती जो है वो वहां पे उलट गई है, और उसमें बीबीसी, अकॉर्डिंग टू बीबीसी, कई लोग इस पे कंफ्यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बीबीसी 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी उस किश्ती में डूब गए, और वो 2 दर्जन में से 70 से 80% लोग गुजरात से हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं। अब हम लोग कौन है? हम क्यों भाग भाग कर जा रहे हैं वहां पे? पैसा कमाने के लिए। बेरोजगारी है, तालीम नहीं है। हमें ऐसे लीडरों के पीछे लगाया गया है जो कहते हैं जिहाद करो, जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ना, जिहाद करना है। आज उनके बारे में सोए मोटो लेगी कोई अदालत? और फिर हम क्या करते हैं यहां आके पैसा कमा के, अपने नाखनों के साथ पैसा रगड़ रगड़ के कमा के भेजते हैं, और वो पैसा दुबई और लंदन चला जाता है। हमारे बारे में कोई सोए मोटा एक्शन लेगा? हमारे लिए कोई परेशान है? हमारे लिए कोई सोच रहा है? आज कोई नहीं सोच रहा। हम 76 साल में ऐसे नहीं पहुंच गए। बल्कि एक आज मेरा ओपन क्वेश्चन, आखिर में मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा जो मुझे आज सख्त मायूसी हुई। एक तो ये अबसार आलम के आर्टिकल से, हामिद मीर साहब के आर्टिकल पे, और तीसरी बात की मायूसी मैं बताता हूं कि वो क्या हुई। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर से आज मैं सबसे जो बताना चाहता हूं वो बात ये थी कि मैं अक्सर यहाँ यहूदियों से, खासकर मेरा एक जीव था एक अमेरिका के अंदर दोस्त, उससे मैं हमेशा पूछता था कि आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन अस? तुम पैदा ही हमसे बेहतर होते हो, क्या बात है? तो वो हंसता था, मैं और वो डिस्कशन करते थे। आज मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, मैं भारतीयों से भी हम 100 साल पीछे हैं। क्या बात है? उनके जेनेटिक्स भी हमसे डिफरेंट है, या 76 साल के अंदर अंदर हमारे जेनेटिक्स चेंज हो चुके हैं? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? हु इज अजय बंगा? अजय बंगा जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन मेरा यही था। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का अगला चेयरमैन है, सरदार है, सिख है, टर्बन पगड़ी पहनता है, और मिडिल क्लास से तरक्की करके ऊपर आया है। हमारे पाकिस्तान के, हमारे डीएनए के, मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, पाकिस्तानी मुसलमान, अब इस तरह के लोग पैदा क्यों नहीं हो रहे? क्या बात है? सारी दुनिया राइट साइड पे जा रही है, एक वाहिद मुल्क है जो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अब अफगानिस्तान से भी, अब पहले तो बांग्लादेश आपको पीछे छोड़ गया, उन्होंने शुक्र किया आपसे जान छूटी। अब अफगानिस्तान भी आपको आंखें भी दिखा रहा है और तरक्कियों पे जा रहा है, उनकी करेंसी भी स्ट्रांग है, और जो आर्मी बेसिस थी वहां के ऊपर वो ट्रेड सेंटर्स बना रहे हैं। लेकिन आप कहां जा रहे हैं? आप जिहाद की तरफ जा रहे हैं। आप देखें जरा, सियासत नहीं जिहाद है। निकलो, हाथ जुमरा करने ना जाओ, पीटीआई के लिए काम करो। इसमें तरक्की कहां है? जहाज से आप रोटियां कमा सकेंगे? अपने घर को आग लगाने से आप तरक्की कर सकेंगे? आप एक वाहिद कौम है मेरा ख्याल है इस वक्त जो अपने मुल्क को जलाने के लिए दरपे हैं। आप चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो इसको जला के राख कर दिया जाए। लेकिन आज मैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है
کہ جب ہلاکو خان پہنچنے لگا تھا بغداد تو مولوی اندر یہی لڑ رہے تھے کہ داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے, مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے. آج آپ کی ڈسکشن بھی یہی ہے, آپ بھی یہی چاہتے ہیں. کبھی وہاں چلا ہو رہا ہے, کبھی وہاں چلا ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی مثال لیتا ہوں. عمران خان صاحب کے دور میں وہ کہا تھا ان کے اون چودھری نے کہ ہماری فرسٹ لیڈی سیکٹریز لگانے سے پہلے ان کی تصویریں دیکھتی تھی, ان کے نام کے سپیلنگ چیک کرتی تھی. وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, یہ میرٹ پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. شکلیں دیکھ کر, جب نام دیکھ کر ذائچے نکالے جائیں تو پھر اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا. آپ خود ہی اس چیز پہ اندازہ لگا لیں. آپ بہت شکریہ ساجد صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں چاہوں گی کہ جو باتیں ساجد صاحب کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی عمل کرنے والا ہو. حل ہمارے پاس بہت سارے ہیں, لیکن ان حلوں کے اوپر جو وہ حل ساجد صاحب بتاتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہاں پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. شازیہ ایک چیز آخر میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بلکہ وہ حل ایک چھوٹا سا حل تو میں ابھی بتانا چاہوں گا آپ کو. میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو انگلش اور میتھ پڑھائیں, اور جو لوگ آپ کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں ان کے اپنے بچے سارے لندن میں انگلش اور میتھ ہی پڑھ رہے ہیں. ایچیسن کے اندر انگلش اور میتھ ہی پڑھایا جاتا ہے, اور آپ کے اس وقت رولنگ کلاس ساری ایچیسن سے نکلتی ہے, حسن ابدال سے نکل رہی ہے, کراچی گرامر سکول سے نکل رہی ہے. وہاں پہ ان کو جہاد کی ٹریننگ نہیں دی جاتی, انگلش اور میتھ پڑھایا جاتا ہے. اور ان کے بچے اے لیول او لیول کر رہے ہیں, اور وہاں سے نکل کر سیدھے لندن جاتے ہیں. صرف آپ کے لیے انہوں نے تعلیم رکھی ہے کہ آپ اردو پڑھیں, جہاد کریں. تو لیکن آپ کی ترقی کا پہلے سبق میں یہی ریکویسٹ کروں گا, خدا کے لیے اپنے بچوں کو انگلش اور میتھ پڑھائیں. بہت شکریہ ساجد صاحب. ناظرین, آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیے گا, یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پر بھی, فور کارنرز ود طارق کے نام سے اس کو فالو کیجیے. اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیجیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجد صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.